جس نے اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کی، گویا اس نے اپنے عقیدے میں نجاست کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے پھر؟ اور میں بار بار یہ حدیث پاکستان کے ممبروں سے پڑھ چکا ہوں اور پھر روزے کی حالت میں ممبر سے پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا جو سید کے احترام میں جان بوجھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، سید آ جائے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور وہ اس کے احترام میں جان بوجھ کر کھڑا نہ ہو، وہ سمجھے میں پیسے والا ہوں، وہ سمجھے میں تو مولوی ہوں، وہ سمجھے میں تو دولت والا ہوں، وہ تو سمجھے میری برادری بڑی امیر ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا معاشرے میں بڑا مقام ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر لفظ کیوں استعمال کیا؟ بلا عذر شرعی، شریعت کا کوئی عذر ہے، مثلا بیمار ہے نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے، کسی تکلیف میں نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے، ممبر پر ہے آنے کے لیے سید آ جائے اٹھ کر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ عذر شرعی ہے کیونکہ ممبر ہے، مجلس میں تشریف فرما۔ لیکن اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کر کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے، سید چاہے ایک دن کا ہو چاہے 100 سال کا، چاہے اس دور کا ہو چاہے آنے والے زمانے کا، اگر استقبال میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا، امام فرماتے ہیں اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دے۔ یہ باتیں کئی لوگوں کو فضول محسوس ہوں گی اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر احترام سادات نہیں ہے تو پھر مذہب اہل بیت کی اصل ہی لوگ نے خراب کر، اگر اس کی اصل کا خیال رکھنا ہے، اور بلکہ یہ بات کثرت کے ساتھ میں کسی غیر کی کیوں بیان کروں، آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، شیعہ کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم احمد ابن حنبل جب درس دینے لگتے تھے تو وہ بادشاہ بھی آ جائے تو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ بعضوں نے امام شافعی سے لکھا، بعضوں نے احمد ابن حنبل سے لکھا، ان کا بادشاہ بھی آ جائے وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ درس دیتے رہتے۔ اب ایک دن ان کے طلاب ان سے پڑھ رہے تھے، سارے مجمع تھا سامنے، اب وہ اس طرح سے تھا کہ وہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور مجمع کا رخ جیسے فرض کریں آپ کا میری طرف ہے، آپ کو پیچھے نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا، تو پڑھاتے پڑھاتے بار بار کھڑے ہو جاتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے روزے کی حالت میں اہل سنت کی روایت پڑھ، وہ بار بار درس پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو، پھر بیٹھ گئے۔ طالب علم حیران، جب درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ سے ایسا عمل نہیں دیکھا، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ سادات کا ایک بچہ سامنے کھیل رہا تھا اور جب اس کے ہاتھ سے گیند نکلتی تھی تو وہ مجھے سامنے نظر آتا تھا، جب نظر آتا تھا تو میں اس کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہوتا غور فرمائے گا نہیں۔ اور دوسرا واقعہ اہل سنت علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، عبداللہ ابن شریک کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے حج پر، وہ راستے میں شام آ گئی، شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی 2 بچے ہیں جو مردہ مرغی کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اس نے انہیں کہا کہ یہ حرام کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت روایت ہے آپ کی خدمت میں۔ اس نے اس وقت یہ ہم پر حلال ہے، وہ سمجھ گیا کہ بھوک سے ان کی وہ حالت ہے کہ اس وقت یہ مردار بھی کھا سکتے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کام بنی ہاشم، ہم سادات سے۔ وہ کہتے ہیں میں کانپا اور میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ کہا ایک ہماری والدہ، 2 ہم ان کے بچے، گھر کوئی نہیں، جنگل میں ماں چھپی بیٹھی ہے، ہم شہر میں آتے ہیں شاید کھانے کو کچھ ملے، تو آج ہفتہ ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہماری ماں نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، تو ہم یہ اٹھا کے جائیں۔ وہ اہل سنت لکھتے ہیں کہ ہمارے اس عالم دین نے اپنا سارا حج والا پیسہ نکالا
اور شہادات کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور فرمایا گیا جاؤ اپنی والدہ کو دے دو اور اپنا گھر چلاؤ۔ قافلے کے ساتھ وہ تب چل سکتا تھا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے، پیسے اس نے ادھر دے دیے، قافلہ آگے چل پڑا، یہ شام میں پڑا رہا۔ اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب قافلہ حج کر کے واپس آیا تو یہ دوبارہ اپنے قافلے میں ملا تاکہ اپنے وطن جائے، تو راستے میں ایک ایک بندہ آواز دے کے کہتا تھا اے عبداللہ ابن شریک، کیا کہنے جو نور تیرے چہرے پہ تھا حج کے دوران۔ بات سمجھ میں آئی؟ اے عبداللہ ابن شریک، حج کے دوران کیا نور تھا تیرے چہرے پر؟ اور یہ کہتا ہے میں چپ کر کے سنتا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ تجھ سے اچھا طواف کسی نے نہیں کیا، کوئی کہتا تھا تجھ سے اچھا صحیح کسی نے نہیں کی، کوئی کہتا تھا تجھ سے پیارا احرام کوئی نہیں پہنے ہوئے تھا۔ یہ بڑا حیران حالت میں کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت مصلی پہ رو کے کہا پروردگارا، جب میں نے حج کیا ہی نہیں تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے مجھے حجر اسود کے پاس دیکھا، کسی نے مجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے میقات کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ندا اس کے کانوں میں آئی کہ تو نے آل محمد کی سادات کی نصرت کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر آ یا نہ آ تیرا حج قبول ہے۔ میرے گھر آ یا نہ تیرا حج قبول ہے۔ سامعین گرامی قدر، اسی سلسلے میں ایک اور روایت، اور وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیدانی تھی جو ایک رئیس کے دروازے پر پہنچی۔ وہ رئیس جو اپنے آپ کو محب پیغمبر، عاشق پیغمبر اور بڑا دیندار کہتا تھا، اس کے دروازے پر جا کے پہنچے۔ اس نے دستک دی، اس نے کہا میں تیرے نبی کی اولاد سے ہوں، میری مدد کر۔ اس نے کوئی ثبوت پیش کر کہ تو سید زادی۔ اس گئے شہر میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، پہلی دفعہ وارد ہوئی ہوں۔ بہرحال اس نے نہ مانا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اس رئیس کو خواب میں میدان قیامت نظر آئے، اور میدان قیامت میں دنیا پیاسی ہے، اور الامان الامان نفسا نفسی، اور کہتا ہے کہ میں اس تپتی ہوئی زمین پر دوڑتا ہوا پیغمبر پر میری نظر پڑی، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں جام کوثر، اور آقا اپنے امتیوں کو پلاتے چلے جاتے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس اس پیاس کے عالم میں گیا، اور میں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوثر پلائیے، میں آپ کا امتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی گواہ پیش کر۔ توجہ ہے، کوئی گواہ پیش کر، تیری کیا گواہی ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ اس نے کہا آقا میں یہاں پر اپنا کہاں سے گواہ لوں؟ کہا جس طرح سے تو نے میری نسل کا نام لے کر اس نے سوال کیا تھا۔ اب وہ سیدانی تھی یا نہ تھی یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یعنی اس نے کہا سچ کہا جھوٹ کہا یہ اس کا اور ہمارا معاملہ ہے، لیکن تیرے سامنے سوال ہوا تھا کہ میں سیدانی ہوں، تیرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے آپ کو نسبت دے رہی تھی میرے ساتھ۔ میں آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن گھروں سے احترام سادات رخصت ہو چکا ہے ان گھروں میں ولایت نہیں آ سکتی۔ اگر انسان ذرا سا بھی باضمیر ہو تو سادات عظام پر جب نظر کرے تو اس وقت ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ کن ہستیوں کی اولاد ہے۔ سید کا بچہ بھی نظر آئے اس کے سامنے، اس عقیدت سے اگر انسان جھکے کہ نہیں معلوم ہے اس کی پشت میں کون کون سے اولیاء اللہ گزرے، ظاہر بینی پر نہ جاؤ۔ جو بندے کہتے ہیں جی اعمال اچھے نہیں تو آپ اللہ تو نہیں، اعمال کا بدلہ تو خدا دے گا۔ میں ایک مثال عرض کروں، اگر روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا پڑا ہو تو کیا اس میں پاؤں رکھ کے چلنے کا حکم ہے؟
بندے اسے صاف کر کے چوم کے اونچی جگہ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا اگر نیچے گرا پڑا ہو تو اسے چوم کے اوپر رکھتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے کہ رزق ہے۔ تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان رزق کی عزت کرنا جانتا ہو تو رزق بانٹنے والے کی اولاد کی عزت کو کیوں نہیں جانتا؟ ہر انسان اپنے کردار کا خود جواب دے۔ کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا، خود جواب دے گا۔ کسی کے گھر میں پردہ نہیں ہے، خود جواب دے گا۔ کسی کے گھر میں کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا، خود جواب دے گا۔ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ غصہ اور قہر دکھائیں کہ یہ جناب نماز نہیں پڑھتا، یہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ کس طرح سے مومن ہے، یہ کیسے مومن ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان۔ آپ پر فرض ہے احترام سادات، احترام مومن، احترام شیعہ۔ آپ اپنا فرض ادا کریں، نہ کہ کسی پر اعتراض۔ اور جب انسان اس منزلت پر آ جائے، اس زمانے کے سید کی جو عزت شروع کر دے، اسے پتہ چل جائے گا کہ عظمت سادات کیا ہے۔ میں اس خاندان کی برابری کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ قبلہ نزاکت شاہ صاحب مجمع میں تشریف فرما ہے۔ اگر نزاکت شاہ صاحب سے کوئی قرآن کی قسم اٹھوا کے پوچھے کہ کیا آپ اپنے والد کے برابر ہیں، تو وہ فرمائیں گے میں برابر نہیں، یہ اپنے والد کے برابر نہیں، ان کا والد اپنے والد کے برابر نہیں، وہ اپنے والد کے برابر نہیں، تو 2 ٹکے کا ملا محمد کے برابر کس طرح سے ہوگا؟ جس مذہب شیعہ کے عقیدے کو بچانے کی کوشش کرو گے، اس کے اندر یہ بنیادی چیزیں جنہیں چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر انہیں محفوظ کر لو گے تو کوئی چیز چوری نہیں ہے۔ انہیں سب سے پہلی چیز ہے عظمت سادات، سادات کی عظمت۔